ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے لیے ایک فینٹیسی فیملی مووی لے کر آئی ہوں۔ اس مووی کا نام ہے دی وزارڈ آف دی ایمریٹ سٹی۔ مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی شیطانی جادوگرنی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جادوگرنی اپنے جادو سے ایک بونڈر بناتی ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ پھر وہ اس بونڈر کو شہر کی طرف چھوڑ دیتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فیملی کار میں جا رہی ہوتی ہے جس میں ایک بچی ہوتی ہے جس کا نام ایلی ہوتا ہے۔ ایلی موبائل یوز کر رہی ہوتی ہے تو اس کے پیرنٹس اس سے موبائل لے لیتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں کہ موبائل یوز کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ کار روکتے ہیں اور اسے آس پاس کی خوبصورتی کو انجوائے کرنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن ایلی ناراض ہو کر وہاں سے جانے لگتی ہے کہ اچانک ہی وہ بونڈر ان کے سامنے سے ان کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی یہ بونڈر دیکھتے ہیں سب بھاگ کر اپنی کار میں بیٹھ جاتے ہیں اور کار کو جتنا تیز ہو سکے چلانے لگتے ہیں، لیکن ایلی جس کار میں ہوتی ہے وہ کار بونڈر کی لپٹ میں آ جاتی ہے اور بونڈر ایلی کی کار کو اڑا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ایلی کے ساتھ اس کا کتا بھی ہوتا ہے۔ کار ہوا میں اڑتی ہوئی اس شیطانی جادوگرنی کے سر پہ جا گرتی ہے۔ ایلی کو جب ہوش آتا ہے وہ کار سے باہر دیکھتی ہے تو اسے ایک عجیب ہی الگ ہی دنیا نظر آتی ہے۔ ایلی جیسے ہی کار سے نیچے اترتی ہے کار پہاڑی سے نیچے گر جاتی ہے۔ وہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہیں ایک نیک پری آتی ہے۔ وہ ایلی کو بتاتی ہے کہ تمہاری وجہ سے وہ بری جادوگرنی مر چکی ہے اور ہم سب تمہارے شکر گزار ہیں، لیکن ایلی کو اپنے گھر جانا ہوتا ہے۔ وہ نیک پری ایلی کو بتاتی ہے کہ یہاں جادوگر گاڈون ہی ہیں جو ایلی کو اس کے گھر واپس بھیجنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ وہ ایلی کو راستہ سمجھاتی ہیں جہاں پر چل کر اسے گاڈون ملیں گے۔ وہیں ایلی کا کتا ایک بہت بڑا سا شوز لے کر ایلی کے پاس آتا ہے۔ ایلی جیسے ہی اس کو پہنتی ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ایلی گاڈون کو ڈھونڈنے نکل پڑتی ہے۔ دوسری طرف ہم ایک اور جادوگرنی کو دیکھتے ہیں جو کہ اس شیطانی جادوگرنی کی بہن ہوتی ہے۔ جب اسے اپنی بہن کی موت کا پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ دہشت میں آ جاتی ہے۔ اسے اپنی بہن کا وہ جوتا چاہیے ہوتا ہے جو کہ ایلی نے پہنا ہوتا ہے۔ یہ جادوگرنی اپنی ایک آنکھ نکالتی ہے اور اسے حکم دیتی ہے کہ اس لڑکی کا پتہ کرو۔ ادھر ایلی کو چلتے چلتے راستے میں ایک پتلا ملتا ہے جسے ایلی آزاد کرتی ہے تو وہ پتلا ایلی کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ ادھر جادوگرنی ایک غلام کو آزاد کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم مجھے وہ جادوئی جوتا لا کر دو گے تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گی۔ وہ غلام بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ جادوگرنی سے ایک بوتل لیتا ہے اور ایلی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ ایلی گاڈون کی تلاش میں چلتے چلتے ایک جنگل سے گزرتی ہے تو وہاں اسے ایک آئرن مین نظر آتا ہے۔ ایلی آئرن مین کو آئل دیتی ہے تو وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ آئرن مین ایلی کو بتاتا ہے کہ پہلے میں ایک زندہ انسان تھا لیکن ایک جادوگرنی نے اپنے جادو سے مجھے ایسے کر دیا تھا۔ ایلی اس آئرن مین کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتی ہے۔ ایلی اور اس کے ساتھی چلتے چلتے ایک گفا میں پہنچتے ہیں جہاں ایلی کو جادوئی پودے نظر آتے ہیں۔ ایلی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ ایلی آگے بڑھتی ہے تو اسے ایک آدمی نظر آتا ہے۔ ایلی کو لگتا ہے کہ شاید یہ گاڈون ہے لیکن یہ وہی غلام ہوتا ہے جسے اس جادوگرنی نے بھیجا ہوتا ہے۔ وہ اپنی ہوشیاری سے ایلی کو ایک ڈبے میں بند کر دیتا ہے۔ وہیں آئرن مین اور وہ پتلا آ جاتے ہیں۔ وہ اس غلام کو مار کر ایلی کو بچا لیتے ہیں۔ وہ سب دوبارہ اپنے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ تھوڑا ہی آگے چل کر ایلی کو ایک شیر نظر آتا ہے۔ ایلی اور اس کے ساتھی شیر کو دیکھ کر بہت ڈر جاتے ہیں لیکن شیر بہت زیادہ بزدل ہوتا ہے۔ اس کے خاندان نے اسے جنگل سے نکال دیا ہوتا ہے۔ ایلی شیر کو کہتی ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو، میں گاڈون کو کہوں گی وہ تمہیں طاقتور بنا دیں گے۔ دوسری طرف دیکھا جاتا ہے کہ جادوگرنی اپنی طاقت سے ایلی کے راستے میں کچھ پھول اگاتی ہے جو کہ نشہ آور ہوتے ہیں۔ جب ایلی اور اس کے ساتھی ان پھولوں کے پاس پہنچتے ہیں تو ایلی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ وہیں ایک چوہا زمین سے نکلتا ہے۔ وہ آئرن مین کو بتاتا ہے کہ ایلی ہمیشہ کے لیے نیند میں سو جائے گی اگر اسے ان پھولوں سے دور نہ لے جایا گیا تو۔ وہ دونوں ایلی اور اس کے کتے کو باہر لے آتے ہیں۔ ایلی کو فوراً ہوش آ جاتا ہے لیکن شیر ابھی بھی پودوں کے اندر بے ہوش پڑا ہوتا ہے۔ ایلی کو ہوش آتے ہی ایلی چوہوں سے مدد مانگتی ہے۔ سارے چوہے مل کر شیر کو پودوں سے باہر لے کر آتے ہیں۔ ایلی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دوبارہ سے اپنے سفر پر روانہ ہو جاتی ہے۔ ادھر شیطانی جادوگرنی اپنے خادم آدمی کو اپنی بلیوں کی فوج کے ساتھ ایلی کے پیچھے بھیج دیتی ہے۔ چلتے چلتے شام ہو جاتی ہے۔ ایلی ایک پل کے پاس پہنچتی
ہے जो कि टूटी हुई होती है। आयरन मैन अपनी समझदारी से अपने कुल्हाड़े की मदद से पुल बनाता है। एली आयरन मैन के ऊपर से गुजरकर पुल को पार कर जाती है। जैसे ही एली पुल को पार करती है उधर बिल्लियों की फौज आ जाती है। आयरन मैन अपने कुल्हाड़े से बिल्लियों को मारता है। इसे देखकर शेर भी बिल्लियों से लड़ने लग जाता है। वो दोनों मिलकर इन शैतानी बिल्लियों को मार डालते हैं और वहां से आगे चल पड़ते हैं। आखिरकार वो गॉडविन की सिटी के पास पहुंच जाते हैं। वहां शैतानी जादूगरनी के किसी भी जादू का कोई असर नहीं होता। वो वहां पहुंचकर गॉडविन की तलाश करने लग जाते हैं और वही मूवी का एंड हो जाता है।